بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ 10th کلاس کے پاک سٹڈی مطالعہ پاکستان 10th کلاس کا اس کا پہلا چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 5، جس کا نام ہے تاریخ پاکستان۔ اس کا دوسرا حصہ ہے، یہ پہلا حصہ 9th کلاس میں گزر چکا ہے اور یہ 1971 سے لے کر تاحال آج تک۔ تو آج کے لیکچر میں ہم اس چیپٹر کے جو مختصر سوالات ہیں اور ان کے جوابات وہ جو ہے نا اس کو پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں لیکچر۔ تو سب سے پہلے اس میں ہم پڑھیں گے مشقی سوالات، جو مشق میں ایکسرسائز میں اینڈ پر جو سوال دیے ہیں یہ ان کے سوال ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے یوم تکبیر سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے بھارت کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں پاکستان نے 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے چاغی پہاڑ میں 7 دھماکے کیے تھے، اور ان دھماکوں کے ساتھ ہی پاکستان دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا یعنی کہ اسلامی ممالک میں سب سے پہلا ایٹمی ملک بن گیا تھا۔ اسی وجہ سے 28 مئی کو یوم تکبیر کے نام سے منایا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے جنرل پرویز مشرف کے نافذ کردہ مقامی حکومتوں کے نظام کے 3 بنیادی مقاصد لکھیں۔ تو اس کے جو بنیادی مقاصد تھے، پہلا مقصد تھا وسائل کے ضلع کی سطح پر دستیابی، نمبر 2 تھا مقامی معاملات کا مقامی سطح پر حل، اور نمبر 3 ہے اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی، یعنی کہ جو اختیارات لوگوں کو حکمرانوں کے پاس ہوتے ہیں ایم این اے ایم پی اے سے، اس کو نچلی سطح تک گلی محلے اور یونین کونسل کی سطح تک منتقل کیا جائے۔ نیکسٹ سوال نمبر 3 ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے شروع کیے گئے 5 منصوبوں کے نام لکھیں۔ تو ان میں پہلا منصوبہ احساس پروگرام، نمبر 2 ہے دیا میر بادشاہ ڈیم، نمبر 3 نوجوان ہنرمند پروگرام، نمبر 4 نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم، اور نمبر 5 تھا پناہ گاہیں جو لوگ شیلٹرز ہوم بنائے تھے، جو لوگ جن لوگوں کے پاس گھر وغیرہ نہیں ہے ان کے رہائش کا انتظام کیا گیا تھا۔ جی، سوال نمبر 4 ہے موٹر وے کی اہمیت کیا ہے؟ تو موٹر وے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس سے سفر آرام دہ اور دوسرے شہروں تک رسائی آسان ہو جاتی ہے، تجارتی قافلے رواں دواں رہتے ہیں، معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور موٹر وے کی وجہ سے کم وقت میں زیادہ فاصلہ طے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے پاکستان میں صدر مملکت کے انتخاب کا طریقہ کیا ہے؟ تو پاکستان کے آئین کے تحت پارلیمنٹ میں 2 حصے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے، ایک کو قومی اسمبلی کہتے ہیں اور دوسرے کو سینٹ۔ تو یہ دونوں قومی اسمبلی، سینٹ، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ملک کے 4 صوبوں کی جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ سارے مل کر صدر مملکت کا انتخاب کرتی ہیں۔ یہ تھے ایکسرسائز والے سوال، اور اس کے بعد جو اضافی سوال جو بورڈ میں اکثر پوچھے جاتے ہیں اور وہ ہو سکتے ہیں چیپٹر میں سے، تو وہ اضافی سوالات ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا ٹاپک ہے ذوالفقار علی بھٹو۔ اس میں اب ٹاپک وائز چلیں گے تاکہ جو ہے نا وہ یاد کرنے میں آسانی رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے جو سوالات ہیں وہ ان کو پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے اس میں سوال نمبر 6، پہلے سول چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ 20 دسمبر 1971 کو صدر پاکستان بھی بنے اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی بنے تھے۔ سوال نمبر 7، قومی تحویل قومیانہ یا نیشنلائزیشن سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب اگر ریاست ایسے پرائیویٹ اداروں کو قومی تحویل میں لے لے جو شہریوں کی ذاتی ملکیت ہوں تو اس عمل کو قومیانہ یا قومی تحویل میں لینا نیشنلائزیشن کہتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں بے شمار پرائیویٹ ادارے، صنعتیں اور کمپنیاں جو ہیں وہ قومی تحویل میں لے لی تھیں۔ کویشچن نمبر 8، ذوالفقار علی بھٹو نے جو صنعتی اصلاحات کیں ان کا مقصد کیا تھا؟ جواب ہے صنعتی اصلاحات کا مقصد مزدوروں کے حالات کو بہتر بنانا اور بہتر صنعتی ماحول پیدا کرنا تھا۔ ملکی معیشت کی تعمیر نو کی خاطر صنعت کی بحالی اور ترقی کے لیے مزدوروں کو انتظامیہ میں مناسب اور مؤثر نمائندگی دی گئی، صنعتوں کے منافع میں مزدوروں کا حصہ بڑھایا گیا تھا۔ سوال نمبر 9، بھٹو دور میں کی گئی لیبر اصلاحات جو مزدوروں کے لیے سہولیات دی گئی تھیں وہ کیا تھیں؟ وہ لکھیں۔ جواب ہے ہر سال مزدوروں کو ایک تنخواہ کے برابر بونس دینے کا اعلان کیا گیا، زیادہ پیداوار کی صورت میں اضافی بونس دینے کا اعلان کیا گیا، مزدوروں سے ہفتہ بھر میں 54 گھنٹوں کی بجائے 48 گھنٹے کام لینے کی پابندی لگائی گئی،
اوور ٹائم کی اضافی اجرت یعنی کہ ان کو ایکسٹرا بونس دینے کا اعلان کیا گیا. اس کے علاوہ پینشن، انشورنس، گریجویٹی اور طبی امداد کی سہولیات بھی فراہم کی گئی تھیں. کویشچن نمبر 10 ہے دولت مشترکہ کامن ویلتھ تنظیم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو دولت مشترکہ ان ممالک کی تنظیم ہے جن پر تاج برطانیہ کی حکومت رہی. یہ تنظیم 1926 میں قائم ہوئی تھی. پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت سمیت کئی ممالک اس کے رکن ہیں. سوال نمبر 11 بھٹو دور کی اس زرعی اصلاحات بیان کریں. تو جواب ہے زمین کی انفرادی حد کی ملکیت 150 ایکڑ نہری زمین اور 300 ایکڑ بارانی زمین. بارانی زمین اس کو کہتے ہیں جو بارش سے سیراب ہوتی ہے، اس کو نہر کے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو 300 ایکڑ بارانی زمین مقرر کی گئی تھی. مزارعین سے کوئی ادائیگی نہیں لی جائے گی. مالکان کو یک طرفہ طور پر مزارعین کو بے دخل کرنے کے حق سے محروم کر دیا گیا تھا. اس کے بعد ہے سوال نمبر 12 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کب قائم ہوئی اور اس کا مقصد کیا تھا؟ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی 1974 میں قائم ہوئی اور اس کا مقصد تھا کہ طلباء جو ہے وہ گھر بیٹھ کر بذریعہ خط و کتابت تعلیم حاصل کر سکیں، تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے. چونکہ کچھ ایسے طلباء ہوتے ہیں جو کہ باقاعدہ کسی تعلیمی ادارے میں نہیں جا سکتے، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا یا وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں یا کسی اور جگہ مصروف ہوتے ہیں، تو گھر بیٹھ کر جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کر سکتے تھے. اس مقصد کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بنائی گئی تھی. سوال نمبر 13 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا پرانا نام کیا تھا؟ تو اس کا پرانا نام تھا پیپلز اوپن یونیورسٹی. سوال نمبر 14 پاکستان پیپلز پارٹی کا مقبول نعرہ کیا تھا؟ ان کا مشہور نعرہ روٹی، کپڑا اور مکان تھا. جی یہاں پر جو ہے اگلا دور شروع ہوتا ہے سیاست کا، وہ تھا جنرل ضیاء الحق کا. تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں سوالات ہیں. سب سے پہلا سوال ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے زرعی پیداوار پر کتنا عشر یا ٹیکس نافذ کیا گیا؟ تو زرعی پیداوار پر، زرعی کے پیداوار کہتے ہیں زراعت، فصلوں سے جو پیداوار حاصل ہوتی ہے اس کے بارے میں. زرعی پیداوار پر عشر نافذ کیا گیا جس کی شرح بارانی علاقوں میں یعنی کہ بارش سے سیراب ہونے والے علاقوں میں 10% اور نہری علاقوں میں 5% تھی. سوال نمبر 16 جنرل محمد ضیاء الحق نے جو معاشی اصلاحات کیں ان میں زکوٰۃ کے نظام پر نوٹ لکھیں. تو اس کا جواب ہے 1980 سے زکوٰۃ کا نظام سرکاری سطح پر نافذ کر دیا گیا. یکم رمضان المبارک کو بینک کے اکاؤنٹ سے 2.5% سالانہ کے حساب سے زکوٰۃ کاٹی جانے لگی. سود سے پاک بینکاری کا نظام قائم کیا گیا. تمام بینکوں میں نفع و نقصان میں شراکت کی بنیاد پر اکاؤنٹ کھولے گئے. اور سوال نمبر 17 ہے جنیوا معاہدہ سے کیا مراد ہے؟ تو روس اور افغانستان، جواب اس کا ہے روس اور افغانستان کے درمیان جنگ جاری تھی. جنگ بندی کے لیے اپریل 1988 میں امریکہ اور روس کے درمیان جنیوا، یہ سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے، اس میں ایک معاہدہ طے پایا. پاکستان بھی اس معاہدے کا حصہ تھا. روس نے اپنی شکست تسلیم کی اور اس نے وعدے کے مطابق 15 فروری 1989 کو اپنی فوجیں افغانستان سے واپس بلا لیں اور جنگ بندی کے اس معاہدے کو جنیوا معاہدہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد دور شروع ہوتا ہے محترمہ بینظیر بھٹو کا. سوال نمبر 18 پلیسمنٹ بیورو ادارہ کس کے دور میں قائم ہوا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ تو یہ بے نظیر کے دور میں پلیسمنٹ بیورو ادارہ قائم کیا گیا اور اس کا مقصد تھا لوگوں کو ملازمت دینا اور ملک سے بے روزگاری کو ختم کرنا. سوال نمبر 19 پیپلز ورکس پروگرام کا مقصد بیان کریں. لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے، ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے بے نظیر بھٹو کے دور میں پیپلز ورکس پروگرام شروع کیا گیا تھا. اس کے بعد ہے سوال نمبر 20 آرٹیکل 58(2)(b) سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے 1973 کے آئین میں موجود ایک دفعہ ہے آرٹیکل 58(2)(b) جس میں صدر کے پاس اختیار ہوتا تھا کہ وہ قومی اسمبلی توڑ کر حکومت کو ختم کر سکتا تھا. آئین میں 13ویں ترمیم کر کے اس اختیار کو ختم کر دیا گیا تاکہ کوئی بھی صدر اپنی مرضی سے قومی اسمبلی کو توڑ کر حکومت ختم نہ کرے. کویشچن نمبر 21 ہے بے نظیر کے پہلے دور کی حکومت کا خاتمہ کیسے ہوا؟ تو صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے آئین کے آرٹیکل 58(2)(b) کے تحت بے نظیر کے دور حکومت پر بہت سارے الزامات لگا کر حکومت ختم کر دی. کویشچن نمبر 22
بے نظیر کے دور کی زرعی اصلاحات بیان کریں۔ اس کا جواب ہے بے نظیر کے دور میں کسان بینک قائم کیے گئے، کسانوں کو آسان قرضے دیے گئے تاکہ کسان آسانی سے بیج، کھاد اور فصلوں کے لیے ادویات وغیرہ خرید سکیں۔ اس کے علاوہ کسانوں کو ٹریکٹر وغیرہ بھی دیے گئے۔ کویشچن نمبر 23، خواتین کی بہتری کے لیے بے نظیر بھٹو نے کیا اقدام کیے؟ جس کا جواب ہے بے نظیر بھٹو نے خواتین کے لیے سماجی پالیسیاں بنائیں تاکہ معاشرے میں وہ اہم کردار ادا کریں۔ خواتین کی سہولت کے لیے وومن پولیس اسٹیشن اور فرسٹ وومن بینک قائم کیا گیا۔ اس کے علاوہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کی نشستوں میں اضافہ کیا گیا اور آئین میں ترمیم کی گئی۔ اس کے بعد دور شروع ہوتا ہے میاں محمد نواز شریف کا۔ میاں محمد نواز شریف نے 3 بار جو ہے پاکستان میں حکومت اپنی قائم کی ہے اور بے نظیر بھٹو کی 2 دفعہ حکومت رہی ہے۔ تو میاں محمد نواز شریف نے کے دور کا جو سوال ہے کویشچن نمبر 24، نواز شریف نے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کیا اقدام کیے؟ نواز شریف کے دور میں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے خود روزگار اسکیم شروع کی گئی۔ اس اسکیم کے تحت نوجوانوں کو 50,000 روپے سے لے کر 3 لاکھ روپے تک کا قرضہ فراہم کیا گیا تاکہ نوجوان خود کوئی کاروبار یا کوئی روزگار شروع کر سکیں۔ کویشچن نمبر 25، بیت المال کا محکمہ کب اور کس نے قائم کیا؟ تو غریبوں کی مالی امداد کے لیے میاں نواز شریف کے دور میں 1992 میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے بیت المال کا محکمہ قائم کیا گیا۔ کویشچن نمبر 26، صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کے تنازع کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ تو اس کا جواب ہے میاں نواز شریف کے دور میں صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کے تنازع کو ختم کرنے کے لیے صوبوں کے درمیان ایک معاہدہ کروایا گیا جس سے یہ تنازع ختم ہو گیا اور قومی مالیاتی ایوارڈ کے ذریعے سے صوبوں کو قابل تقسیم محاصل ڈوائزیبل پول میں سے حصہ دیا گیا۔ کویشچن نمبر 27، قرض اتارو ملک سنوارو اسکیم کس نے شروع کی؟ تو جواب ہے میاں محمد نواز شریف کے دور میں قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے ایک مہم شروع کی گئی۔ اس اسکیم کا مقصد تھا کہ ملک پر جو قرضہ چڑھ چکا ہے اس کو اتارا جا سکے۔ اس اسکیم کے تحت قوم سے قرض حسنہ کی اپیل کی گئی اور اس اسکیم کی مد میں اربوں روپے جمع ہوئے تھے۔ جی نیکسٹ آ جائیں، کویشچن نمبر 28 ہے فلور کراسنگ سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے فلور کراسنگ کا مطلب ہے کہ ارکان اسمبلی کا اپنی پارٹی تبدیل کر کے کسی اور پارٹی میں شامل ہو جانا۔ 1997 میں 14ویں ترمیم کی روح سے فلور کراسنگ پر پابندی لگا دی گئی اور اگر پارلیمانی پارٹی کا کوئی بھی رکن غیر قانونی سرگرمی میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف 7 دن میں کارروائی کی جا سکتی ہے۔ کویشچن نمبر 29، اعلان لاہور سے کیا مراد ہے؟ تو 1999 میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی لاہور آئے تھے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا گیا اور ایک مشترکہ اعلامیہ پر دستخط ہوئے جس کو اعلان لاہور کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد دور شروع ہوتا ہے جنرل پرویز مشرف کا۔ سوال نمبر 30، جنرل پرویز مشرف نے کب اور کس طرح حکومت پر قبضہ کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ کارگل کے واقعے کی وجہ سے میاں نواز شریف اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو گئے۔ جنرل پرویز مشرف سرکاری دورے پر بیرون ملک گئے ہوئے تھے اور ان کی غیر موجودگی میں میاں نواز شریف نے جنرل ضیاء الدین کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا، لیکن فوج کے جو اعلیٰ افسران تھے ان کو چیف آف آرمی اسٹاف ماننے سے انکار کر دیا اور 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے میاں نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ اس طریقے سے پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا۔ کویشچن نمبر 31، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ کب اور کہاں ہوا؟ تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں ہوا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جہاز کے ٹکرانے کی وجہ سے زمین پر گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ کویشچن نمبر 32، جنرل پرویز مشرف کے دور میں خواتین کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟
تو جواب ہے ایئر فورس میں فلائنگ فائٹر کی حیثیت سے خواتین کو موقع دیا گیا، آرمی میں خواتین کو بحیثیت کیڈٹ اور انجینئر بھرتی کیا گیا، خواتین کو ٹریفک وارڈن بھرتی کیا گیا، حکومت میں خواتین کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں نشست مخصوص کی گئی، اور خواتین کو بینک سے آسان شرطوں پر قرض دیے گئے۔ یہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں خواتین کی ترقی اور ان کے لیے اقدامات کیے گئے تھے۔ سوال نمبر 33، مقامی حکومت سے کیا مراد ہے؟ ایسی حکومت جس کا اختیار مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ہو وہ مقامی حکومت کہلاتی ہے۔ مقامی لوگ ہی مقامی سطح کی پالیسیاں مرتب کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں اور ان کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ کویسچن نمبر 34، جنرل پرویز مشرف نے مقامی حکومت کا نظام کب نافذ کیا؟ جنرل پرویز مشرف نے 14 اگست 2001 سے مقامی حکومت کا نظام نافذ کیا۔ کویسچن نمبر 35، الیکشن میں امیدواروں کے لیے تعلیم کی کم از کم حد کب اور کم از کم حد جو ہے وہ کیا مقرر کی گئی؟ کب اور کیا مقرر کی گئی؟ پرویز مشرف کے دور میں اکتوبر 2002 میں پہلی مرتبہ الیکشن کے لیے تعلیم کی کم از کم حد BA لازمی قرار دی گئی کہ جو بندہ الیکشن لڑنا چاہے اس کی تعلیم کم از کم BA ہونی چاہیے۔ کویسچن نمبر 36، میر ظفر اللہ خان جمالی کون تھے؟ یہ میر ظفر اللہ خان جمالی 2002 میں مشرف کے دور میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے تھے اور ان کا تعلق بلوچستان سے تھا۔ نیکسٹ دور شروع ہوتا ہے سید یوسف رضا گیلانی کا۔ سوال نمبر 37، 2008 کے انتخابات میں کون سی پارٹی نے اکثریت حاصل کی اور کون وزیر اعظم بنا؟ 2008 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی اور سید یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے اور وہ 2012 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ سوال نمبر 38، صوبہ خیبر پختونخوا کا نام کب رکھا گیا؟ صوبہ خیبر پختونخوا کا نام 2010 میں 18ویں ترمیم کے تحت رکھا گیا۔ اس سے پہلے اس صوبے کا نام، اس کا پرانا جو نام تھا وہ تھا صوبہ سرحد۔ کویسچن نمبر 39، نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کس مقصد کے لیے شروع کیا گیا؟ تو یہ جو نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے بالغ افراد کو تعلیم فراہم کرنے کے لیے تعلیم بالغاں پروگرام شروع کیا گیا۔ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں تباہ شدہ تعلیمی اداروں کی دوبارہ نئی تعمیر کے لیے اقدامات کیے گئے۔ کویسچن نمبر 40، سید یوسف رضا گیلانی کا دور حکومت کیسے ختم ہوا؟ 19 جون 2012 کو توہین عدالت کے مقدمے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت سید یوسف رضا گیلانی کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا اور اس کے بعد راجہ پرویز اشرف 2013 تک وزیر اعظم رہے۔ اس کے بعد دور شروع ہوتا ہے عمران خان کا۔ تو سوال نمبر 41 ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یکساں قومی نصاب کے لیے کیا اقدامات کیے؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایک قوم ایک نصاب کے اصول پر نیا نصاب ترتیب دیا، جس میں پہلے مرحلے میں پہلی جماعت سے 5ویں جماعت تک یکساں نصاب بنایا گیا، دوسرے مرحلے میں 6ٹھی سے 8ویں جماعت کا نصاب اور تیسرے مرحلے میں 9ویں سے لے کر 12ویں جماعت تک کا نصاب بنایا گیا۔ کویسچن نمبر 42، عمران خان نے صحت سے متعلق کیا اصلاحات کیں؟ عمران خان نے صحت کارڈ جاری کیا جس سے غریب اور نادار لوگوں کو اسپتالوں میں فری علاج کروانے کی سہولت دی گئی۔ کویسچن نمبر 43، فاٹا کے علاقے کو کس صوبے کے ساتھ ملایا گیا؟ فاٹا کا علاقہ پہلے کسی صوبے میں شامل نہیں تھا بلکہ فیڈرل علاقہ کہلاتا تھا، اور 2018 میں فاٹا کو صوبہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم کر کے صوبہ خیبر پختونخوا میں شامل کر دیا گیا۔ کویسچن نمبر 44، عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیسے ہوا؟ اپوزیشن کی جماعتوں نے مل کر اتحادی جماعت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM قائم کی۔ انہوں نے عمران خان کے خلاف اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد پیش کی جو کہ کامیاب ہو گئی اور عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے آئین پاکستان 1973۔ تو سوال نمبر 45 ہے، آئین پاکستان بنانے میں اہم کردار کس نے ادا کیا؟ آئین پاکستان بنانے میں ذوالفقار علی بھٹو نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے تمام بڑی سیاسی جماعتوں کا تعاون حاصل کیا، اپوزیشن کی تجاویز کو اہمیت دی گئی اور آئین پاکستان کا کام مکمل ہوا۔ کویسچن نمبر 46، آئین پاکستان کب نافذ کیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے آئین پاکستان 14 اگست 1973 کو نافذ کیا گیا۔ جی کویسچن نمبر 47 ہے، سوال ہے کہ آئین پاکستان 1973 کے اہم نکات لکھیں۔
تو اس کا جواب ہے آئین پاکستان 1973 کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کوئی قانون اسلامی اصولوں کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ نمبر 2، مرکز اور صوبوں میں اختیارات تقسیم کر کے صوبائی خود مختاری کا مسئلہ حل کیا گیا۔ نمبر 3، قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنے والی سیاسی جماعت ہی وفاقی حکومت بنائے گی۔ نمبر 4، صدر اور وزیر اعظم کو مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ اور نمبر 5، بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ جی اس طرح یہ چیپٹر نمبر 1 ہمارا آج کا یہاں پر ختم ہوا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔